بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آدھی رات کو کسی کھٹکے سے میری آنکھ اچانک کھل گئی تھی۔ کوئی نہایت عجیب سی آواز تھی، معلوم نہیں کہاں سے آئی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور یہاں سب لوگ جلدی سونے کے عادی تھے۔ ہر طرف سکوت سا چھایا ہوتا تھا، مگر مجھے جانے کیوں ایسا لگا تھا جیسے میرے دروازے کے باہر کوئی چیز گری تھی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دورائیں تو کونے میں مجھے ایک ڈنڈا نظر آیا، جو کہ شاید ملازمہ پنکھے صاف کرتے وقت بھول گئی تھی۔ میں نے جھٹ سے وہ ڈنڈا اٹھا لیا اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مجھے خوف بھی بہت آ رہا تھا کہ اللہ جانے کس سے سامنا ہو جائے۔ کوئی چور ڈاکو ہوا تو میں کیا کروں گی؟ لیکن دروازے کی اوٹ سے جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ میں پتھر کی بت بن کر وہ منظر دیکھتی رہی، اور جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں نے جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے رات کے اس پہر اپنی بھابھی کو کہیں جاتے دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر حیرت اور پریشانی کی بات یہ نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ بات یہ تھی کہ وہ اتنا دلہن کی طرح بناؤ سنگار کیوں کیے ہوئی تھی۔ لال رنگ کا چمکتا ہوا جوڑا ہاتھوں میں، سرخ رنگ کی چوڑیاں، پیروں میں پائل، یہ سب کیا تھا؟ اس نے اپنے لمبے بال پشت پر کھول رکھے تھے۔ جو پرفیوم اس نے لگا رکھا تھا اس کی خوشبو دور تک آ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ میں کافی دیر تک خود کو سمجھاتی رہی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ فجر کی اذان ہوتے ہی میں کمرے سے نکلی اور نیچے جانے لگی، لیکن اچانک کوئی چیز میرے پیر میں چبھی۔ کیونکہ پورے گھر میں کارپیٹ لگے ہوئے تھے تو میں بنا چپلوں کے تھی، لیکن مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ میرے پیر میں ایک سرخ رنگ کی چوڑی کا ٹکڑا چبھا تھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اگر جو کچھ میں نے رات کو دیکھا میرا وہم تھا، تو یہ چوڑی اس بات کی چگلی کھا رہی تھی کہ وہ وہم نہیں حقیقت تھا۔ لیکن بھابھی ایسا کیوں کرے گی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، یا میں یقین کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور ابا اماں کو سلام کرنے ان کے کمرے تک گئی، مگر بھابھی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس نے نماز کی طرح سفید چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہ اماں ابا کو دوائی دینے کے لیے آئی تھی اور ساتھ میں ناشتہ بھی لائی تھی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اس کا بے داغ حسن سفید لباس میں بھی کئی حسیناؤں کو مات دے سکتا تھا، اور سج دھج کے تو وہ اور بھی غضب ڈھاتی ہوگی۔ کل رات میں نے اسے پیچھے سے دیکھا تھا، لیکن میں سمجھ سکتی تھی کہ اس کا چمکتا دمکتا حسن کسی کو بھی گھائل کر سکتا تھا۔ مجھے دیکھتی وہ مسکرا کر بولی، باجی آپ بھی اٹھ گئی، چلیں ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ میرے لیے جگہ بنانے لگی۔ مجھے تو ساری رات نیند ہی نہیں آئی، تو میں رات سے جاگ رہی تھی۔ میں نے غور سے اسے دیکھ کر جتانے کی کوشش کی، مگر اس کے معصوم چہرے پہ کافی اطمینان تھا، اور یہ اطمینان مجھے کھٹکنے لگا تھا۔ خیر میں نے بے دلی سے ناشتہ کیا اور روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گئی، لیکن میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج رات جب وہ تیار ہو کر نکلے گی تو میں اسے پوچھ لوں گی۔ میں نے آج اسے بہت غور سے دیکھنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ کسی بھی طرح سے پریشان نہیں لگ رہی تھی، جبکہ میرا تو سکون حرام ہو گیا تھا۔ اب میں رات کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ملازمہ سے کہہ دیا تھا کہ جب سونے لگو تو میرے کمرے میں پانی رکھ دینا۔ رات میں بھول گئی تھی۔ اس نے حامی بڑھی اور جیسے ہی رات ہوئی میں کھانا کھا کر سو گئی۔ مجھے پتا تھا آج بھی وہ اسی طرح تیار ہو کر نکلے گی۔ میں نے 11 بجے کا الارم لگا لیا، کیونکہ کل رات وہ 12 بجے نکلی تھی۔ میں نے اسی حساب سے انتظار کرنا شروع کر دیا، مگر مجھے ساری رات انتظار ہی کرنا پڑا۔ کئی بار مجھے اونگ بھی آ گئی تھی، مگر میں چوکنا تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی کا پردہ سرکا کر وہیں پہ کرسی لگا کر بیٹھی رہی، مگر وہ اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں تھی، اور فجر کی اذان بھی آ گئی۔ فجر کے وقت وہ سفید چادر اوڑھ کر نکلی، شاید وہ نماز ادا کر کے نکلی تھی۔ مجھے پھر سے لگنے لگا تھا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی اور میں نماز ادا کر کے سو گئی، کیونکہ ساری رات جو جاگتی رہی تھی اب آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی اس غلط فہمی کو قبول کر لیا تھا، اور شام کو جب بھابھی کچن میں کھانا بناتے وقت ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی تب میں بھی وہاں چلی گئی، اور باتوں باتوں میں بھابھی کو بتایا کہ پتہ ہے
کیا ایک دن پہلے میں نے خواب میں تمہیں بالکل دلہن کی طرح تیار دیکھا؟ میں نے اسے ہنستے ہوئے بتایا تو میں نے دیکھا بھابھی جو سلاد کاٹ رہی تھی اچانک ٹھٹکی اور چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ اس نے اپنی انگلی کاٹ لی۔ ارے بھابھی دھیان سے، کیا ہوا؟ میں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، نہ جانے میری بات پہ یا پھر انگلی کٹنے کی تکلیف سے، مگر میں بہت دکھی ہو گئی تھی۔ مجھے ان کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ کیا سوچتی ہوں گی کہ میں کیسی نن تھی جو اپنی بیوہ بھابھی سے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں سخت شرمندگی سے وہاں سے چلی گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ جوان بھائی کی موت کا دکھ الگ تھا اور اس کی کم عمر بیوہ کو اس طرح دیکھنے کا دکھ الگ، مگر میں کیا کر سکتی تھی؟ لیکن ایک رات پھر میری آنکھ کھلی۔ مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی اور آج بھی ملازمہ میرے کمرے میں پانی رکھنا بھول گئی تھی اور مجبوراً مجھے باہر نکلنا پڑا تھا۔ میں پانی لے کر جیسے ہی مڑی تو پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ کمرے سے نکلی تھی۔ اس کی سج دج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آج وہ بھی زرق برق لباس میں ملبوس تھی، سر سے لے کر پیروں تک زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ خوشبوئیں اس کے وجود سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں جلدی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ سہج سہج کے نیچے جا رہی تھی تاکہ اس کے پائل کی چھنک کسی کو نہ سنائی پڑے۔ آج بھی قسمت نے مجھے جگا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی تو میں نے چھپ کے جھانکا تو وہ حویلی کا اندرونی بڑا سا دروازہ عبور کر گئی۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا تھا تو یہ سب میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچی اور باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے جھانکا تو وہ اکیلی لمبی راہداری عبور کر کے مین گیٹ سے نکل کے جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ نہ جانے میری بھابھی ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہاں جا رہی تھی، اور میرے بوڑھے ماں باپ جو اس کو اپنی بیٹی مانتے تھے وہ اس پہ جان چھڑکتے تھے، اور وہ یہ گنونا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں پتے کی طرح کانپ رہی تھی، میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ میری ناک کے نیچے ہو رہا تھا اور ہم سب اندھوں کی طرح اس پہ یقین کیے بیٹھے تھے۔ میرا سر دکھنے لگا تھا، ڈر، خوف، غم و غصہ سب مل کر مجھے مار رہا تھا۔ کافی دیر تک میں جیسے کانٹوں کی سیج پہ لیٹی رہی، نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بار بار کھڑکی سے جھانکتی رہی اور آخرکار فجر سے پہلے وہ آتی دکھائی دی تھی، اور اسے دیکھ کر میرا دل کر رہا تھا اسے جھنجھوڑ کر اس سے پوچھوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں، کیوں ہم سب کی عزت سے کھیل رہی ہو؟ مگر میں خاموش سی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ بات اگر ابا اماں کو معلوم ہوتی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے کہ ان کے بیٹے کی بیوہ ان کی عزت کیسے ملیاں میٹ کر رہی تھی، لیکن میں یہ تو جانتی ہی نہیں کہ وہ جاتی کہاں ہے۔ پھر کیا پتا وہ ایسا کچھ نہ کرتی ہو جو کچھ میں سوچ رہی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے پتہ کرنا تھا کہ وہ جاتی کہاں تھی۔ اب میں یہ جان گئی تھی کہ وہ روز رات کو نہیں جاتی بلکہ ہر اتوار کی رات کو جاتی ہے، کیونکہ پچھلے کئی دن سے میں جاگ رہی تھی، مگر وہ کسی اور رات کو نہیں نکلی تھی۔ اب مجھے اگلے اتوار کا انتظار تھا اور میں نے پوری تیاری کر لی تھی۔ جیسے ہی اتوار کی رات آئی میں نے اپنا عبایا اوڑھ لیا اور اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ نکلی میں بھی اس کے پیچھے نکل آئی۔ میں نے اس سے کچھ فاصلہ رکھا ہوا تھا تاکہ اس کو علم نہ ہو پائے۔ مین گیٹ سے نکلتے ہی وہ سیدھا سڑک پہ چلنے کی بجائے بائیں جانب بنی پگ ڈنڈی پہ چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہاں کچھ درخت وغیرہ تھے جس کی اوٹ میں چھپ جاتی میں اور وہ دور ہو جاتی تو میں پھر سے پیچھے چلنے لگتی۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ اس طرح رات کے اندھیرے میں کبھی نہیں نکلی تھی میں، اور وہ کیسی نڈر تھی، اسے ذرا برابر پرواہ بھی نہ تھی۔ کئی بار مجھے ٹھوکر لگی تھی اور میں گرتے گرتے بچی۔ ایک بار کانٹے دار جاڑی میں میرا دوپٹہ پھنس گیا اور کانٹوں نے میرے ہاتھوں کو زخمی کر دیا، لیکن میں نے عہد کر لیا تھا کہ آج یہ راز جان کر رہوں گی۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک ایسے راستے کی طرف مڑی جو اور بھی سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا، مگر اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ یا میرے خدا، میری تو روح تک لرز گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ وہاں کیوں آئی تھی اس وقت؟ میں نے جیسے ہی اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا اسی وقت خوف سے مری اور میں الٹے قدموں وہاں سے بھاگ نکلی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی تھی؟ میرا سر پھٹا جا رہا تھا، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، دل تھا کہ لگتا تھا ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میرے پیر شل ہو چکے تھے، مگر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔
بڑی مشکل سے میں گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچی اور سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کمرے میں پہنچ کر میں جی بھر کر روئی اپنی بے بسی پر۔ میں یہ سب سہ نہیں پا رہی تھی۔ جس جگہ اسے جاتے دیکھا تھا وہاں بھلا کون جاتا ہے خوشی سے، وہ بھی اتنا سج دھج کر۔ میرے خوف کے مارے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اب بھی میں لرز رہی تھی، جانے کیسے میں گھر پہنچی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا میں وہیں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اماں کو کہا کہ مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کچھ پریشان ہوئی، مگر میں نے ان کو جب بتایا کہ ان کی بہو آدھی رات کو سج سمر کر کہیں نکل جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کہاں جاتی ہے، میں جو ان پہ انکشاف کرنے والی تھی، مگر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اماں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور صرف اتنا بولی کہ وہ جو کر رہی ہے اسے کرنے دو۔ اماں کی بات سن کر میرے تو جسم سے روح ہی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بھلا وہ یہ سب جانتے بوجھتے کیسے چپ رہ سکتی تھی، اور حد تو یہ تھی کہ وہ ان کی حمایت کر رہی تھی کہ اسے وہ کرنے دو جو وہ چاہتی ہے۔ میں وہاں سے چلی آئی، مگر میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کر رہی تھی کہ اسے اپنی من مانی کی اجازت اماں سے بھی ملی ہوئی تھی، یا تو اماں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ شاید وہ ساری حقیقت نہ جانتی ہو۔ اب تو مجھے جان کے رہنا تھا کہ وہ وہاں کیا کرنے جاتی رہتی تھی۔ میں نے غور کیا تو اب بھابھی کے چہرے کا رنگ مانند پڑنے لگا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بنتے جا رہے تھے، اور وہ پہلے سے کافی موٹی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں غلط خیالات آئے جا رہے تھے، اس کے لیے مجھے خود کو مضبوط کرنا تھا۔ اگلے اتوار کی رات میں نے پھر اس کا پیچھا کیا۔ اب کی بار میں کافی مضبوط تھی۔ جب وہ خوفزدہ نہ تھی تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آج پھر اسی ٹوٹی پھوٹی پگ ڈنڈی سے گزرتے ہوئے کئی بار میرا پیر پھسلا۔ کبھی میں درخت کی اوٹ میں چھپ جاتی، کبھی جھاڑیوں سے اپنا آنچل چھڑاتی، گرتی پڑتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ کئی کھنڈرات سے گزرنے کے بعد آخرکار وہ جگہ آ گئی جہاں سے میں بھاگ آئی تھی، مگر آج نہیں بھاگوں گی۔ وہ قبرستان تھا، وہی قبرستان جہاں میرا اکلوتا بھائی دفن تھا۔ بھابھی گیٹ عبور کر گئی تو میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ قبرستان میں داخل ہونے کے کچھ دور ہی بھائی کی قبر تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بھابھی بھائی کی قبر میں رکنے کی بجائے آگے چلتی چلی گئی۔ میں کافی دیر تک تو سمجھ نہ پائی تھی کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہی تھی۔ میں قبرستان اس لیے نہیں آیا کرتی تھی کہ اپنے جوان بھائی کو وہاں دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آج بھی میں دل پہ ضبط کے بندھن باندھ کے آگے بڑھ گئی، کیونکہ بھابھی آگے جا چکی تھی۔ میں بھی اس کا پیچھا کرتی رہی۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک قدرے ویرانے گوشے میں چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی، جہاں شاید گورکن رہا کرتا تھا، یا پھر دور دراز سے آنے والے لواحقین کو وہاں کچھ دیر بیٹھنے یا آرام کروانے کے لیے وہ جگہ بنوائی گئی تھی۔ مگر بھابھی وہاں اس وقت کیوں گئی تھی، یہ سوال میرے دل کو دہلانے لگا تھا۔ نہ صرف وہ جھونپڑی تک گئی تھی بلکہ دروازہ کھول کے اندر بھی داخل ہو چکی تھی، اور میں نے دیکھا اسی جھونپڑی کے دائیں جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی۔ اسے وہاں جاتا دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ سچ تھا۔ میں ساکت و جامد وہیں کھڑی رہ گئی۔ اللہ جانے وہاں کون اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں کافی دیر تک شش و پنج میں مبتلا رہی۔ جھونپڑی میں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا، لیکن پھر میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میں جھونپڑی کی کھڑکی میں جھانکا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تو ایک پتھر سے ٹکرا گئی اور نیچے گر گئی۔ بھابھی نے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ جہاں میرا مرحوم بھائی دفن تھا وہیں ایک گنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ وہاں جو کچھ میں نے دیکھا وہ شاید کوئی بھی عورت برداشت نہ کرتی۔ میں اندر جانے کی بجائے وہاں سے بھاگ آئی۔ اب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی، مجھے اس کا جواب چاہیے تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ جس کو اتنا مان دیا، عزت دی، وہی ہمارے گھر میں رہ کر ہم سے دھوکہ کر رہی تھی۔ اس دن اماں نے مجھے کہا تھا کہ بہو کہتی ہے کہ اس کے خواب میں جنید آتا ہے ہر اتوار، اور اسے کہتا ہے کہ بن سور کے مجھ سے ملنے آیا کرو، اور وہ اسی سے ملنے جاتی ہے۔ اس دن بھی مجھے یہ ایک من گھڑت کہانی لگی تھی، اور آج تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا تھا۔ اب میں ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ اب اس گھر کا پانی بھی پیوں۔ میں ساری رات روتی رہی۔ مجھے میرا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن کافی سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار بھابھی سے پوچھ تو لوں کہ آخر اس نے اتنا گھنونا قدم کیوں اٹھایا۔ اب مجھے کافی باتیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ بھائی کے بعد
ان کی ساری جائیداد ان کی بیوہ کو ہی ملنی تھی، اس لیے وہ اس گھر کو چھوڑ کر نہیں گئی اور یہاں رہ کر سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگی۔ صبح میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ مجھے بس رات کا انتظار تھا۔ جب سب سو گئے تب میں دبے پاؤں بھابھی کے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ سفید لباس میں آئینے میں خود کو گھور رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی۔ کیا ہوا؟ یہ سفید لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ میں نے طنزیہ انداز اپنایا تھا اور وہ میرے لہجے پہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا باجی؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ معصوم بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں اس کا مکروہ چہرہ دیکھ چکی تھی۔ بنو مت، آج مجھے ہر سوال کا جواب چاہیے۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں اس جھونپڑی میں ایک غیر مرد کے ساتھ؟ یہ گناہ کرتے ہوئے تمہاری روح بھی نہ کانپی؟ ارے ہمیں تو دھوکہ دے رہی تھی کہ تمہیں لگتا ہے خدا بھی تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ میں سخت طیش میں تھی اور آج اس کے کردار کے پرخچے اڑانے آئی تھی، جو معصوم بن کر ہمیں اندر ہی اندر دھوکہ دے رہی تھی۔ میرے سوالات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ باجی میری بات تو سنو۔ وہ گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑنے لگی، جسے میں نے جھٹکے سے دور کر دیا۔ مجھے سچ سننا ہے، اور وہی تم آج مجھے بتاؤ گی۔ کیا ہوا تھا میرے بھائی کے ساتھ؟ کہیں تمہاری اسی عاشق نے اسے جان بوجھ کے تو اس کے آگے مجھ سے بولا نہ گیا اور وہ بھی تڑپ گئی۔ بس باجی بس، آپ نے سچ سننا ہے نا، تو میں آپ کو سچ بتاتی ہوں۔ اچانک وہ سسکنے لگی اور جو کچھ وہ بتانے لگی وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا اور وہ اپنا سچ بتائے جا رہی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، باجی میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی یتیمی کا منہ دیکھا تھا، اور رہی صحیح کسر تایا تائی کے ظلم نے پوری کر دی تھی۔ وہ لوگ مجھے نوکرانی بنا کر رکھتے تھے، اور نوکرانی کی بھی کوئی قدر ہوتی ہے گھر میں، میری اتنی بھی نہ تھی۔ نہ جانے ان لوگوں کو کیا بیر تھا مجھ سے۔ اسی طرح میں نے اپنا بچپن گزارا اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو تائی نے میری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی مفت میں لے جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ جہیز کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیں گی کسی کو۔ اور انہی دنوں اچانک آپ کے ابا جان ہمارے گھر کسی کام سے آئے تھے۔ ان کی نظر مجھ پہ پڑی تھی۔ وہ بہت جہاں دیدہ انسان تھے۔ انہوں نے سب سمجھ لیا تھا کہ مجھ پر کس طرح کا ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ تبھی انہوں نے اسی وقت تایا کو رشتے کا کہا اور بدلے میں کچھ لینے کی بجائے دینے کا کہا، جس کی وجہ سے تایا تائی خوشی خوشی مان گئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے جیسی لڑکی کو کوئی اتنا اچھا دلہا بھی مل سکتا ہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی جنید کی، جو مجھے آپ کی اماں نے چوری سے دکھائی تھی، کیونکہ وہ سب جانتی تھی کہ تائی کبھی بھی مجھے تصویر نہیں دکھائے گی۔ اسی طرح میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں بہت مسرور تھی کہ آج اس قید سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں اپنے نئے گھر جانے کے لیے بہت خوش تھی۔ میں اس گھر میں آئی، مجھے دلہن بنایا گیا، اور نکاح کے بعد جب مجھے جنید کے کمرے میں پہنچایا گیا تو جیسے ہی سب لوگ باہر گئے اسی وقت جنید نے غصے سے اپنا صحرا اتار پھینکا، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے تو جیسے سر پہ آسمان آ گرا۔ وہ جنید نہیں تھا۔ میں چلا اٹھی، کون ہو تم؟ تو اچانک سے اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سنو، فی الحال چپ رہو، کچھ بھی مت بولو، جنید یہاں نہیں ہے۔ اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ جنید کا دوست ہے، اور وہ جنید کو نکاح کے لیے بلانے اس کے کمرے میں آیا تھا کہ اس نے دیکھا جنید کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا، اور پلنگ پر ایک خط پڑا ہوا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ یہ شادی کسی قیمت پر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے روبینہ سے محبت کی تھی، اگر وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا تو کسی اور لڑکی کی زندگی بھی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ تبھی زور زور سے دروازہ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ جنید کے ابا دروازے پہ قسمیں دے رہے تھے کہ کسی طرح آج میری عزت رکھ لو، ورنہ میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ ان کی آہوازاریاں سن کر اس نے دلہے کا لباس پہن لیا اور صحرا باندھ لیا۔ ابا جان اسے لے کر سیدھا نیچے پہنچے جہاں مولوی صاحب انتظار کر رہے تھے، اور اسی طرح میرا اور عاصم کا نکاح ہو گیا تھا۔ عاصم کا کہنا تھا کہ اس نے بہت کوشش کی کہ باجی یا ابا کو حقیقت بتا دے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، تو وہ خاموش رہا تاکہ جنید کے والد کو سب کی نہ اٹھانی پڑے۔ عاصم نے سوچا وہ سب مہمانوں کے جانے کے بعد سب حقیقت بتا دے گا اور کسی نہ کسی طرح جنید کو راضی کر کے مجھ سے نکاح کروا دے گا، تاکہ کسی کو خبر نہ ہو اور گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی وقت شور اٹھا کہ جنید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ عاصم لباس تبدیل کر کے بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا تھا تاکہ جنید کے پاس پہنچے،
مگر اتنی دیر میں موت کی خبر پھیل چکی تھی اور میں دنیا کی نظروں میں بیوہ ہو چکی تھی۔ وہ اب بھی روئے جا رہی تھی، جبکہ میں سکتے میں تھی کہ یعنی سویرا کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا جنید کے ساتھ۔ سویرا نے بتایا کہ جنید کے صدمے سے نکلنے کے بعد عاصم مجھ سے ملنے آیا تھا اور کہا کہ ہمارا نکاح ہوا تو ضرور تھا، مگر حقیقتاً وہ جنید اور سویرا کا نکاح تھا۔ اور کیونکہ عاصم کو جنید کے دستخط بھی آتے تھے جو کہ بہت آسان تھے، تو کاغذات میں بھی جنید اور سویرا شوہر بیوی تھے۔ اس لیے اس نے مجھے کہا کہ جو کچھ ہوا وہ غلطی سے ہوا، اس لیے میں تمہیں طلاق دینے آیا ہوں تاکہ تم دوسرا نکاح کر لو۔ لیکن میں نے اسے منع کر دیا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا اور نہ ہی کسی اور سے۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، یہ گھر ہی میری جائے پناہ تھا۔ یہاں سے نکل کر میں کہاں جاتی؟ شاید اس میں میری خود غرضی شامل تھی، مگر پہلی بار مجھے ماں باپ کا پیار نصیب ہوا تھا۔ میں اس محبت کو ٹھکرا کر نہیں جا سکتی تھی، مجھے کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک عاصم نے مجھے کال کی کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور جب میں اس سے ملنے گئی تو اس نے کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور وہ جتنی بھی کوشش کر رہا ہے مجھے بھلا نہیں پا رہا۔ اس کی بات پہ مجھے سخت غصہ آیا تھا، مگر اس نے مجھے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا کہا کہ جب ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے تو ہم الگ کیوں رہیں۔ مگر میں نے انکار کر دیا کہ وہ نکاح باطل تھا، اس کا نہ ثبوت ہے اور نہ کوئی گواہ۔ میرے انکار کے باوجود وہ اپنی بات پہ اڑا رہا اور پھر وہ مجھے بھی اچھا لگنے لگا۔ کوئی اگر آپ سے دو پیار کے بول بولے تو کوئی بھی لڑکی محبت میں پڑ سکتی ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ پھر ہم نے ایک دن نکاح بھی کر لیا تاکہ دل میں جو شبہات تھے پچھلے نکاح کو لے کر وہ ختم ہو جائیں، اور تب سے ہم دونوں اتوار کو ملا کرتے تھے۔ وہ اسی دن شہر سے آیا کرتا تھا۔ یہاں جو کچھ میں نے کہا سب نے سچ مان لیا۔ اماں سب خاموش تھے، شاید وہ مجھ سے اتنی محبت کرنے لگے تھے۔ آپ نے مجھے میرے شوہر کے ساتھ دیکھا تھا۔ باجی، میں ان کی منکوہا ہوں، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ میں ندامت سے بتائے جا رہی تھی اور میں اب تک حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سویرا، اگر تم یہ سب ہمیں بتا دیتی تو کیا ہم تمہیں منع کرتے؟ میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم دوسری شادی کر لو۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں باجی، مگر اس سب کے بدلے مجھے اماں ابا سے دور جانا پڑتا، اور اگر میں چلی جاتی تو ان کا کون خیال رکھتا؟ وہ تو نہ دوائیاں وقت پہ لیتے ہیں نہ کھانا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جیسے میں ان کی بیٹی ہوں اور بیاہ کی دوسری جگہ چلی جاؤں گی، اسی طرح تم بھی دوسرے گھر جا کر ان کو بھول تو نہیں جاؤ گی، تب بھی تم ان کی بیٹی ہی رہو گی۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ سویرا کی رخصتی کروانی ہے، اس لیے ابا اماں تو ویسے بھی مان جاتے، بس عاصم کو بلوا کر کل ہی اسے اپنے گھر کا کر دوں گی تاکہ وہ معصوم بھی اپنے شوہر اور گھر کا سکھ دیکھ سکے۔ میں عاصم کو جانتی تھی، وہ بہت اچھا لڑکا تھا، وہ یقیناً اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ اب میں سکون سے سو سکتی تھی۔ کسی مظلوم کو کب تک سولی پہ لٹکایا جا سکتا ہے؟ اب سویرا بابی کی زندگی میں بھی سویرا آنے والا تھا۔ دوستو، آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔